السلام علیکم، کہانی وائس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کہانی وائس پر آپ دیکھ سکیں گے روح پرور اسلامی واقعات، قصص الانبیاء اور ایمان کو تازہ کر دینے والے اسلامی حقائق، اسلامی اور تاریخی حیرت انگیز معلومات، اور اسلام کے بارے میں دور جدید کی سائنس کیا کہتی ہے۔ حقیقت پر مبنی دلسوز کہانیاں اور سچے واقعات جو سننے والوں کے دل کو پگھلا دیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں میں شیئر کیجئے، کیونکہ اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ رمضان المبارک 2 ہجری وہ دن تھا کہ جب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر عزیز بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنم دیا۔ آپ تاریخ اسلام کی وہ ہستی تھے کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں آتا ہے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور امید ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے بیچ صلح کرائے گا۔ تو دوستوں، 15 رمضان المبارک امام حسن کی پیدائش کے موقع پر ہم ان کی حیات اور اسلام کی خاطر ان کی شہادت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ۔ حضرت حسن کی ولادت دین اسلام کے سب سے معتبر گھرانے میں ہوئی، کہ جن کی والدہ حضرت بی بی فاطمہ تھی، جنہیں جنتی عورتوں کی سردار کہا جاتا ہے، اور والد علی بن ابی طالب تھے، جو کہ دین اسلام کے 4تھے خلیفہ ہونے والے تھے۔ حضرت حسن ان کی پہلی اولاد تھے، جبکہ نانا دونوں جہانوں کے سردار سرور کونین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس عظیم گھر کے چشم و چراغ ہونے کے ناطے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ ہوگا کہ آپ کی تربیت کس طرز پر ہوئی ہوگی۔ آپ 15 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت حسن بے انتہا حسین و جمیل اور نین و نقش میں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت متشابہ تھے۔ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کی شباہت پوری طرح موجود تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ حضرت حسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ عزیز تھے۔ اپنے نواسے کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تحاشا مسرور تھے۔ حدیث کی روایت میں آتا ہے کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا، اس کا نام حرب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں، اس کا نام حسن ہوگا۔ دوستوں، اس سے قبل عربوں میں یہ نام عام نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود امام حسن کے کان میں اذان دی۔ حضرت حسن جب 7 دن کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر کے بال منڈوائے اور ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی، اور 2 مینڈھے قربان کر کے عقیقے کے فرائض انجام دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ بخاری کی ایک روایت میں اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ، مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت رکھ۔
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک روز ایک صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں، جسے دیکھ کر ایک شخص نے کہا کہ واہ، کیا سواری ہے تمہاری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو کیا خوب ہے۔ سنن نسائی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوتے تو امام حسن آپ کے کندھے پر چڑھ جاتے، اور جب تک وہ خود نہ اترتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خود سے کندھے سے نہ اتارتے۔ یہ تھی نواسہ رسول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن اتنے عزیز تھے کہ وہ حالت نماز میں بھی ان کے لاڈ اٹھاتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کا ایک اور واقعہ۔ حضرت حسن بچپن سے ہی انتہائی بردبار، ذہین اور مدبر طبیعت کے مالک تھے۔ اس سلسلے میں مناقب آل ابی طالب میں ایک واقعہ بیان ہوا کہ ایک دفعہ امام حسن اور حسین مسجد میں کھیل رہے تھے کہ نماز کے وقت ایک شخص آیا اور غلط وضو کرنے لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ شخص غلط وضو کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ شخص عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے خاصا بڑا تھا، لہٰذا آپ کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیسے اس کی اصلاح کریں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر یہ طے کیا کہ ہم دونوں اس کے سامنے وضو کریں گے، ایک غلط وضو کرے گا اور دوسرا ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کرتا رہے گا، تاکہ ہم اس شخص کے آگے وضو کا درست طریقہ پیش کر سکیں۔ چنانچہ دونوں نے ایسا ہی کیا، ایک غلط وضو کرتا اور دوسرا اس کی سنت طریقے سے اصلاح کرتا۔ اس شخص نے جب بچوں کو سنت طریقے سے وضو کرتا دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ تو غلط طریقے سے وضو کر رہا تھا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سے عمر میں ایک بڑے شخص کی بغیر اس کی دل آزاری کیے اصلاح کر دی۔ یہ تھی وہ ذہانت اور دانائی جو بچپن سے ہی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت۔ امام حسن ایک بلند اخلاق کے مالک تھے، انتہائی کم گو تھے، لڑائی جھگڑے سے دور رہتے۔ یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کا نتیجہ تھا کہ عرب کے بڑے بڑے گھرانے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں اپنی بیٹی دینا چاہتے تھے۔ حضرت حسن انتہائی سخی بھی تھے، آپ راہ خدا میں اپنا سب کچھ لٹا دیتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے راہ خدا میں اپنا تمام مال و متاع لٹا دیا، حتیٰ کہ اپنے جوتے بھی دان کر دیے۔ غریبوں کی مدد کرنا اپنا اولین فرض سمجھتے۔ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی سائل امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے در سے خالی ہاتھ لوٹ جاتا۔ ابن عساکر نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا قصہ اس طرح بیان کیا کہ ایک روز امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں ایک باغ کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ آپ کو ایک حبشی غلام دکھائی دیا جو روٹی کھا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا وہ غلام ایک لقمہ خود کھاتا اور دوسرا اپنے سامنے بیٹھے کتے کو کھلا دیتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ تم اس کتے کو کیوں کھلا رہے ہو اور پورا حصہ خود کیوں نہیں کھا لیتے؟ تو اس غلام نے کہا کہ مجھے اس کتے کو دیکھ کر شرم آتی ہے جو مجھے ترستی نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ میں پورا حصہ نہ کھا لوں۔ حضرت حسن اس کی سخاوت سے بے حد متاثر ہوئے اور کہا کہ تم کس کے غلام ہو؟ غلام نے جواب دیا، میں آبان بن عثمان کا غلام ہوں۔ حضرت حسن نے فرمایا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں یہاں سے کہیں مت جانا۔ کچھ دیر میں امام حسن واپس آئے اور غلام سے عرض کیا کہ میں نے تمہیں اور اس باغ کو خرید لیا ہے، آج سے تم آزاد ہو اور یہ باغ تمہارا ہے۔ یہ تھی امام حسن کی سخاوت کہ جو خود مالی مشکلات کا شکار تھے لیکن
اس قدر سخی تھے کہ دوسرے کی مدد کرنے کے لیے بھی ایک لمحہ نہ سوچتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عفو درگزر۔ امام حسن انتہائی نرم خو اور عفو درگزر سے کام لینے والے تھے۔ روایت میں آپ کی عفو درگزر کا ایک قصہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ ایک دفعہ امام حسن نے اپنے ایک غلام سے وضو کا پانی منگوایا تو اس غلام سے غلطی سے پانی کا برتن الٹ گیا اور سارا پانی حضرت حسن پر گر گیا۔ یہ دیکھ کر غلام خوف زدہ ہو گیا اور جلدی سے سورہ آل عمران کی ان آیات کی تلاوت کرنے لگا، اور جو غصے پر قابو رکھتا ہے اور معاف کرتا ہے بے شک اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس پر امام حسن نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے واسطے معاف کرتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہ اس غلام کو معاف کر دیا بلکہ اسے آزاد بھی کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرچشمہ علم و دانش۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و دانش کا سرچشمہ تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو افتاء یعنی فتویٰ دینے کے منصب پر فائز تھے۔ لوگ آپ سے اپنے مسائل کے حل کے لیے رجوع کرتے۔ تاریخ کی کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعری میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کے سیاسی تدبر کا یہ عالم تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سیاست کے بارے میں رائے مانگی۔ کتاب المرتضیٰ میں درج ہے کہ ایک روز امیر معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حکومت میں ہم پر کیا فرائض ہیں؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہی جو سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے بنائے تھے۔ امیر معاویہ نے دریافت کیا، وہ کیا؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بادشاہ کے لیے لازم ہے کہ وہ ظاہر و باطن دونوں میں اللہ کا خوف کرے، غصہ و خوشی دونوں میں عدل و انصاف کرے، فقیری ہو، غربت ہو یا مالداری، سب حالتوں میں درمیانی چال چلے، زبردستی کسی کا مال غصب نہ کرے۔ جب تک وہ ان باتوں پر عمل کرتا رہے گا دنیا میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ حضرت حسن کی علمی دانش ہی تھی کہ بادشاہ وقت نے آپ سے حکومتی معاملات میں مشورے مانگے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلفائے راشدین سے عقیدت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام خلفائے راشدین بھی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور امام حسن بھی تمام خلفائے راشدین کا احترام کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام حسن سے والہانہ محبت کا بیان بخاری میں اس طرح آتا ہے کہ عقبہ بن حارث نے بیان کیا کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں، میرے باپ ان پر فدا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متشابہ ہیں اور علی سے نہیں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المال قائم کیا تو آپ نے جنگ بدر کے شرکاء کے برابر وظیفہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی مقرر کیا۔ اس کے علاوہ النبوی کی کتاب المرتضیٰ میں خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث منقول ہے کہ جس میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود سے محبت کا ذکر کچھ اس طرح کیا کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، اے میرے بیٹے، تم بھی کبھی مجھ سے آ کر ملو اور میرے ساتھ بیٹھو۔ چنانچہ میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حاضر ہوا، لیکن وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصروف تھے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر تھے، لیکن داخلہ نہیں دیا گیا، لہٰذا میں واپس چلا گیا۔ اس کے بعد ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے اور کہا کہ تم نے مجھ سے ملاقات کیوں نہ کی؟ تو میں نے عرض کیا، میں آپ کے گھر آیا تھا
لیکن چونکہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصروف تھے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر موجود تھے، لہٰذا میں واپس لوٹ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ داخل ہونے کی اجازت ہے، کیونکہ ہمارے پاس موجود یہ تمام نعمتیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ ہی کی وجہ سے ہیں، اور اس کے بعد آپ یعنی اہل بیت کے سبب ہیں۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بغاوت نے زور پکڑا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دوسرے صحابہ کے ہمراہ بے شمار باغیوں کی سرکوبی میں حصہ لیا۔ جب دشمنوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غرض سے ان کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر جوانوں کے ساتھ مل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پہرا دیا اور مدافعت کرتے ہوئے زخمی بھی ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے ہمراہ مختلف معرکوں میں حصہ لیا اور جواں مردی سے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت جب ان سے خلیفہ نامزد کرنے کا کہا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ خلیفہ کے انتخاب کا حق عوام کو حاصل ہے، وہی خلیفہ نامزد کریں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد عوام نے حضرت حسن کو ہی خلیفہ نامزد کیا۔ آپ قریباً 6 ماہ تک خلیفہ رہے، لیکن امیر معاویہ جو کہ اس دور میں شام کے ولی عہد تھے، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت قبول نہ کی اور عراق کی جانب جنگی پیش قدمی کی۔ تاریخ کی کتاب میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ کی فوجی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو آپ بھی کوفہ سے اپنی فوج تیار کر کے حملے کے لیے بڑھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج آپ کی ایک آواز پر جان دینے کے لیے تیار رہتی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراخ دلی کا ایک عظیم مظاہرہ۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صلح جو اور فراخ دل انسان تھے۔ حضرت حسن وہ ہستی تھے کہ جو خلق خدا کے لیے اپنا سب کچھ دان کر دیتے تھے۔ آپ کو کبھی بھی حکومت کی چاہ رہی ہی نہیں، لہٰذا آپ نے جنگ بندی کا اعلان کر کے فراخ دلی کی ایک عمدہ مثال قائم کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ محض حکومت کے لیے لوگوں کا خون بہایا جائے اور قیمتی جانوں کا ضیاع ہو، لہٰذا آپ نے امیر معاویہ سے صلح کا معاہدہ کر کے جنگ ملتوی کر دی اور خلافت سے دستبرداری کا کوفہ کی جامع مسجد میں اعلان کیا، اور ابن تاثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق مجمع سے یہ خطاب کیا کہ لوگوں، اللہ تعالی نے ہمارے اگلوں کے ذریعے تم کو ہدایت دی اور پچھلوں کے ذریعے سے خون ریزی روکی۔ دانائیوں میں بہترین دانائی تقوی ہے اور عجز میں سب سے بڑا عجز فجور ہے، اور یہ امر جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے درمیان متنازع ہے، یا تو وہ اس کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں یا تو یہ میرا حق ہے، جس سے میں اللہ کی خوشنودی، امت محمدی کی اصلاح اور تم لوگوں کو خون ریزی سے بچانے کے لیے دستبردار ہوتا ہوں۔ خلافت سے دستبرداری کے بعد مدنی دور۔ خلافت سے دستبرداری کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چلے گئے اور پھر ساری عمر کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہ لیا۔ مدینہ منورہ میں آپ کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا۔ ابن عساکر کا بیان ہے کہ امیر معاویہ نے ایک دفعہ ایک شخص سے آپ کا حال پوچھوایا تو اس شخص نے یہ حال بیان کیا
کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز سے طلوع آفتاب تک مصلی پر بیٹھے رہتے ہیں، پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ملاقات کے لیے آنے والوں سے ملتے ہیں۔ دن چڑھے چاشت کی نماز پڑھ کر امہات المومنین کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ مدینہ آنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اب کسی چیز کا غرض نہ تھا، وہ بس مالک حقیقی کی عبادت اور خلق خدا کی خدمت میں دن رات گزارنے لگے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ امیر معاویہ نے آپ کی سالانہ پینشن مقرر کی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پینشن کافی عرصے تک نہ آئی اور معاشی تنگی ہونے لگی، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مزاج تھا کہ جو آتا خلق خدا کی خدمت میں خرچ کر دیتے۔ تو اس غرض سے آپ نے امیر معاویہ کو خط لکھنے کا سوچا، لیکن کچھ سوچ کر رک گئے۔ اسی رات حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے حسن تم کیسے ہو؟ تب حضرت حسن نے ان سے سخت معاشی حالات کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا تم اپنے جیسے ہی کسی کو مصیبت کی شکایت کرتے ہو؟ حضرت حسن نے کہا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس کے بجائے تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرے دل میں اپنی آرزو پیدا کر دے اور دوسروں سے میری تمنائیں اس طرح ختم کر دے کہ میں پھر کسی سے بھی تیرے سوا کوئی امید وابستہ نہ رکھوں۔ اے اللہ میری قوتوں کو کمزور نہ بنا، میرے نیک اعمال کو کم نہ کر، مجھ سے ناراض نہ ہو، اپنے فضل و کرم سے توفیق کی ایسی قوت عطا فرما کہ مخلوق کے پاس اپنی حاجت لے کر نہ جاؤں، تو ہی میرے مسائل کو حل کر اور مجھے وہ سب کچھ دے دے جو کسی بھی گزشتہ اور آئندہ شخص کو نہیں دیا۔ اے میرے رب مجھے یقین کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف یہ کہ 1 سال بلکہ 1 سال سے زیادہ کی پینشن بھجوا دی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 50 ہجری میں ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے دشمنوں نے آپ کو زہر دے کر شہید کیا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی بار زہر دیا گیا، جس کے سبب آپ 40 دن تک علیل رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ زہر دینا کس کی سازش تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے سازشیوں کے انکشاف کا کہا تو آپ نے بتانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ محض شک کی بنا پر میں فتنہ کھڑا نہیں کر سکتا۔ شہادت سے قبل آپ نے وصیت کی کہ اگر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اجازت دیں تو آپ کو آپ کے نانا یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں دفنایا جائے، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر جنت البقیع ہی میں دفن کیا جائے، اور ہوا وہی جس کا اندیشہ تھا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اجازت دے دی، لیکن اس وقت کے گورنر نے اس سے انکار کر دیا اور آپ کی خواہش رد کر دی، لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ آپ کے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ کو بے شمار نصیحتیں کیں، جنہیں سن کر حضرت حسن کی ذہانت، فراست اور دانشورانہ سوچ کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے بے شمار اقوال منقول ہیں، جن میں سے کچھ ہم بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مکارم اخلاق 10 ہیں: زبان کی سچائی، حسن خلق، صلہ رحمی، مہمان نوازی، حقدار کے حقوق کی ادائیگی، جنگ کے وقت حملے کی شدت، سائل کی مدد،
احسان کا بدلہ، پڑوسی کی حمایت و حفاظت اور شرم و حیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ضرورت کا پورا نہ ہونا اس سے بہتر ہے کہ کسی نااہل شخص کی جانب ہاتھ بڑھایا جائے۔ ایک شخص نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ وہ اس لیے کہ تم نے اپنا مال پیچھے چھوڑا ہے، اگر اس کو آگے بھیج دیا ہوتا تو اس تک پہنچنے کے لیے خوف زدہ نہیں، مسرور ہوتے۔ تو دوستوں، یہ تھی وہ ہستی کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی مناسبت سے ریحان کا لقب ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کو دنیا کی خوشبو تصور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے یہ دو بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسن کے بلند اخلاق سے نصیحت حاصل کرنے کی اور ان کی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے کامنٹ باکس میں آگاہ کیجیے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں سے شیئر کریں۔